ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، اور کروڑہا درود و سلام اس عظیم ہستی کے لیے جسے خاتم المرسلین اور امام الانبیاء والمرسلین کا لقب عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل اللہ کا ہم پر یہ عظیم احسان کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں اپنا گزر کر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، 10واں روزہ ہے، اور آج کا دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک عام مسلمان اور مسلمان کا بچہ تک ان کے نام سے واقف اور آگاہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہے۔ ناظرین محترم، اسی حوالے سے ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال پر چند باتیں آج کی اس نشست میں کریں گے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، اور عام الفیل کے واقعے سے 15 سال قبل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، تو اس وقت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس وقت 40 سال کی تھیں۔ آپ اعلان نبوت سے قبل ہی عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں پر ہر ایک برائی اپنا ڈیرا ڈال چکی تھی، اور اس پختگی کے ساتھ وہ لوگ برائیوں پر قائم ہو چکے تھے کہ دیکھنے والے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ شاید ہی یہ قوم کبھی سدھر سکے۔ ایسے گھٹا ٹوب ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ ان کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات والا صفات کا ایک عظیم عنصر ہے، ایک عظیم، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیرت مبارکہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پر ایک عورت کو جنم دینا اور ایک بچی کا پیدا ہو جانا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہ ہو، اسے انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اور اس معاشرے میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اس معاشرے میں ایک عورت زندگی بھی بسر کرے اور اس خوبصورت انداز میں کرے کہ اسے پورا معاشرہ طاہرہ پاک کے نام سے یاد کرے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں سب سے پہلے آنے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح سے قبل ان کی 2 اور شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلے شوہر کا نام سیرت نگاروں نے ابو حالہ تمیمی بیان کیا ہے، جس سے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حضرت ہند اور دوسرے کا نام حضرت حالہ تھا۔ حضرت ہند اور حضرت حالہ دونوں اسلام لائے تھے، اور حضرت ہند جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری خد و خال، حضور کے شمائل کریمہ کا جتنا بھی تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت ہند نے فرمایا ہے۔ بڑے ہی فصیح و بلیغ قسم کے وہ شاعر تھے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ سیدہ خدیجہ حضور کے نکاح میں آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ والد کا رشتہ بنا، اس وجہ سے جناب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میرے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے باپ تاجدار کائنات ہوں، جس کی بہن سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں اور جس کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے، بتایا کرتے تھے کہ مجھ تک، میری شان تک کون پہنچ سکتا ہے کہ میرے بابا کون ہیں؟ میرے بابا تاجدار کائنات ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، میری بہن فاطمہ الزہرا ہیں، اور میرے بھانجے حسن اور حسین ہیں۔ تو یہ ان کا محبت بھرا انداز تھا، لوگوں پر فخریہ انداز میں اس بات کو کیا کرتے تھے۔ اور حضرت حالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک دفعہ وہ ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، تو حضرت حالہ نے گھر کے باہر کسی سے گفتگو کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن لی، اور ان کی آواز سننی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور فوراً باہر آ گئے، فوراً باہر آ کر سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور بار بار کہتے تھے میرا بیٹا حالہ، میرا بیٹا حالہ، میرا بیٹا حالہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے کے بیٹوں سے بھی اتنی محبت رکھی۔ پھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جو دوسرے شوہر ہیں ان کا نام عتیق بن مخزومی بیان کیا جاتا ہے، ان سے بھی آپ کی ایک شہزادی تھیں جن کا نام ہند بتایا جاتا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے اور بیٹی کا نام بھی ہند ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہند جو لفظ ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ابو حالہ تمیمی سے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی ہند تھا، اور عتیق بن مخزومی سے جو صاحبزادی تھیں ان کا نام بھی ہند تھا۔ اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کی نسل چلی ان کو بنو طاہرہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا۔ وہ واقعہ ہی بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار ہے، اس کی اگر بحث میں اور اس کی گفتگو میں جائیں تو وقت کافی درکار ہوگا۔ المختصر یہ کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی گزارش کی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس سال آپ میرا سامان لے کر ملک شام جائیے اور تجارت کی غرض سے اس سامان کو وہاں لے جائیں اور خرید و فروخت کے ذریعے منافع کما کر واپس لے کر آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو طالب کے ایما پر، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام تشریف لے جائیں، 25 سال کی عمر ہو چکی ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آفر کو قبول کیا۔ جناب ابو طالب نے ایک شرط بھی لگائی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ عام لوگوں کو جو آپ معاوضہ دیتی ہیں میرے بھتیجے کو آپ اس کا ڈبل دیں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تو فوراً حامی بھر لی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا میں سواریاں بھی ساتھ دوں گی، اپنے غلام بھی آپ کی خدمت کے لیے دوں گی، سارا رستہ وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دے گی، بس آپ میرا سامان لے کر جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میسرہ کو ایک خاص نصیحت ہے اور ایک خاص حکم ہے خدیجہ الکبریٰ کی جانب سے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ فرماتی ہیں کہ تم نے وہاں ان کا خیال تو رکھنا ہی ہے، مگر تم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہاں جو بھی محیر العقول قسم کے واقعات پیش آئیں تم ان کے سیرت و کردار کو خاص طور پر اس پر نگاہ رکھنا، اور واپس آ کر جو جو واقعات بیان ہوں وہاں پر پیش آئیں وہ سارا کا سارا آ کر ماجرا تم نے مجھے بیان کرنا۔ یہ اس کی ڈیوٹی میں ایک اور بات شامل تھی، تو اس لیے وہ زیادہ تر
میسرہ حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہتا، ہر واقعے کو بڑے جو ہے غور و خوض کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتا، تاکہ میں واپس جا کر اپنی آقا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یہ سارے حوال سنا سکوں۔ جب شام میں داخل ہوتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے قیام کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکتے ہیں۔ تو میسرہ غلام کا تو چونکہ وہاں سے آنا جانا ہے، وہیں قریب ایک گرجا گھر ہے، وہاں کا جو راہب ہے وہ میسرہ کو جانتا ہے، چونکہ اس رستے سے آنا جانا گزر بسر ہے، وہ بلاتا ہے، پوچھتا ہے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ قریش کے عالی قبیلے کے ایک فرد ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کی آنکھ میں ہمیشہ سرخی رہتی ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا ہاں ہم وقت اس میں تو سرخی رہتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ آج سے پہلے سوائے انبیاء اور رسول کے کوئی بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور اگر جہاں تک میرا مطالعہ اور میرا مشاہدہ ہے اور جہاں تک میرا علم ہے تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہستی جو آج اس درخت کے نیچے بیٹھی ہے یہ مسلمانوں کے آخری نبی، اللہ رب العزت کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میسرہ نے اس کو بھی بڑے غور سے جانچ لیا، سمجھ لیا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ پھر شام کے بازاروں میں تجارت ہوئی، تجارت بھی کس خوبصورت انداز میں کی، جس شے میں نقص ہوتا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے، بھائی اس مال میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، خریدنا ہے تو یہ اتنے کا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نقص کو، عیب کو بچانے کی اور جو ہے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کر کے فروخت کر رہے ہیں، اور پھر اس بیان کر کے فروخت کرنے کی برکت کیا ہے کہ جو جھوٹ بول کر اور اس عیب کو بچا کر اتنا منافع نہیں کمایا جاتا جتنا اس عیب کو بتا کر منافع کمایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری تجارت کو کرنے کے بعد جب واپس تشریف لے جاتے ہیں تو کئی گنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منافع کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات جو وہاں پیش آئے، اس میں ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ بھی بڑا شاندار۔ میسرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہمارے سفر میں شامل 2 اونٹنیاں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، سست ہو جاتی ہیں، ہمارے قافلے سے پیچھے رہنے لگ جاتی ہیں، اور میں بھاگتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے قافلے سے 2 اونٹنیاں پیچھے رہ رہی ہیں، بڑی سست ہو گئی ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے تھے، پیچھے تشریف لے جاتے ہیں، وہ اونٹنیاں دور نکل رہی ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے چل نہیں رہی۔ آقا کریم تاجدار کائنات شفیع آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اونٹنیوں کے پاؤں پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور سب سے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سارے واقعات اور حالات کو آ کر جب میسرہ نے آ کر خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کیا تو پھر ان کے دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا تھا کہ اب اگر مجھے شادی کرنی چاہیے تو پھر اس کے لیے سب سے بہترین انتخاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مالدار عورت تھیں، شرافت کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی تھیں، اپنے حسن و جمال کے حوالے سے بڑی خوبصورت تھیں، تو عرب کے قبیلے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، سرداروں نے اپنے اولاد کے رشتے کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے روابط کیے، رابطے کیے اور کوشش کی کہ وہ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں ہماری بہو بن کے، مگر کسی کے نکاح میں نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایسے شخص کی تلاش تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی تلاش کیسے پیدا ہوئی یہ بھی بڑا شاندار واقعہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک میلے میں گئی ہوئی تھی عورتوں کے ساتھ، وہاں ایک جو ہے نجومی تھا، اس نے اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ تم عورتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئیں، تم میں سے اگر کسی سے ہو سکے تو اس اللہ کے آخری نبی کے عقد میں آ جاؤ۔ تو وہ نجومی کی اس بات کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ذہن میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اس بات کی کوشش میں تھیں کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کون ہیں تو میں ان کے عقد میں جا سکوں۔ شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سوائے جناب سیدنا ابراہیم کے ساری کی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت قاسم، جناب عبداللہ، حضور کی شہزادیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ ساری اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ اور سیدنا قاسم ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہیں۔
وقت گزر رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہیں۔ یہ تعین تو بعد میں ہوا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، مردوں میں کون لایا، غلاموں میں کون لایا، مگر جب جو ہے نا اوور آل دیکھا جائے اور سب جنرلی دیکھا جائے کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا، تو اس کے لیے جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں کہ جو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان لائیں تھیں اور آپ کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ پڑھا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب تک وہ حضور کے عقد اور نکاح میں رہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکثر و بیشتر میرے سامنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ایک عورت کی ایک فطرت میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی زبان سے کسی اور عورت کی تعریف نہیں سن سکتی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بھی بڑی الجھن سی ہوئی، رشک کے ساتھ ساتھ الجھن ہے کہ یہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار میرے سامنے حالانکہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کے باوجود خدیجہ الکبریٰ کا نام لیتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے اس کا اظہار کر ہی دیا کہ آپ کیا اس 40 سالہ خدیجہ الکبریٰ سرخ ہونٹوں اور سرخ گالوں والی کا آپ بار بار تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کی اس فطرت کو، ایک عورت عام عورت کی فطرت کو سمجھتے ہوئے مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں، عائشہ مجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے عقیدت اور محبت اس وجہ سے ہے کہ وہی خدیجہ الکبریٰ تھیں کہ جب ہر ایک نے مجھے ٹھکرایا اس وقت خدیجہ الکبریٰ مجھے تسلیاں دینے والی تھی، جب سارے لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تو مجھے سچا کہنے والی خدیجہ الکبریٰ تھیں، جب سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھیں کہ جو مجھے ڈھارس بندھاتی تھیں، مجھے کہتی تھیں کہ آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے اور اپنے افعال و کردار کے ذریعے سے میری اس وقت مدد کی کہ جب میری مدد کرنے والا کوئی اور سوائے خدا کے اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ سننے کے بعد میں خاموش ہو گئی کہ میں آج کے بعد کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی بات نہیں کروں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت ساری احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے اور اعلان نبوت بھی ہو چکا ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس ڈیوٹی پر مامور تھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا پر تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ حاضرین محترم، اگر ہم عقلی طور پر اس بات کا مشاہدہ کریں اور جس نے وہ غار حرا کا وہ رستہ دیکھا ہے اور اس علاقے کی گرمی کو محسوس کیا ہے، تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے بڑا ہچکچاتا ہے کہ آج کا انسان ایک دفعہ وہاں چلا جائے تو وہ تو دوبارہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کہ اتنا زیادہ تھک جاتا ہے وہاں پہنچ کے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور خدمت گزاری میں اور حقوق زوجیت کو ادا کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ روزانہ حضور کے لیے کھانا لے کر جاتی، لے کر آتی۔ کیا مقام اور مرتبہ تھا ان کی محبتوں کا! اللہ رب العزت ان کی محبتوں کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں، تو پھر اس محبت کا، اس خدمت کا اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا! اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں عبادت کر رہا تھا، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی آپ کے پاس ایک عورت آ رہی ہے جس کے پاس کچھ روٹیاں ہیں اور اس کے پاس پیالے میں سالن ہے، وہ عورت آئے تو اس سے کہیے گا کہ آپ کا خدا اسے سلام بھیج رہا ہے، اللہ کے سلام کے ساتھ ساتھ مجھ جبرائیل کا بھی انہیں سلام کہیے گا، اور ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی خوشخبری دیجیے گا کہ اے خدیجہ الکبریٰ، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک شاندار محل تیار کر رکھا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔
اسی حوالے سے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین یہ 4 خواتین ہیں۔ سب سے پہلا نام جس کا لیا تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا، اس کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم۔ فرماتے ہیں کہ یہ 4 عورتیں دنیا کی بہترین ترین عورتیں ہیں، ان میں سے ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام اور مرتبہ انہیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ مقام اور مرتبہ انہیں اس طور پر حاصل ہوا کہ انہوں نے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مال کے ذریعے سے ان کی معاونت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کے بعد اس نکاح میں عہد و پیمان کا جو ہونا تھا اس کا جس قدر پاس رکھا، اس محبت، اس عقیدت، اس خدمت کا اللہ رب العزت نے ایسا شاندار نعم البدل اور ایسا شاندار صلہ عطا فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، اور کائنات کی سب سے بہترین عورت کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کا تذکرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج کے سامنے کرتے رہتے تھے، اور ان کے محاسن، ان کے افعال، ان کی سیرت کا تذکرہ اور ان کی خدمات کا تذکرہ اپنی ازواج کے سامنے کرتے رہا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد اور ہجرت سے 3 سال قبل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا اور ان کی تدفین فرمائی۔ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ مفسرین کرام نے اس پر یہ گفتگو کی کہ اس وقت جنازے کے احکامات ہی نہیں آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد بڑے غمگین رہا کرتے تھے، اس لیے سیرت نگاروں نے اس سال جس سال جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، کہ یعنی غمگینی کا سال، غم کا سال۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیض و برکات اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے دلی طور پر عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔